السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے اللہ رب العزت تمام احباب کو، تمام حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے۔ روزانہ آپ کی خدمت میں دوا سے متعلق، صحت سے متعلق کچھ آپ سے بات شیئر کی جاتی ہیں، تو آج بھی آپ کے صحت کے لیے اور آپ کی جو بھی کوئی پریشانی ہے جریان سے متعلق آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا اب تک چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، جتنا پیغام دوسروں تک پہنچ جائے گا اس کا نفع دوسروں کو بھی پہنچے گا۔ جیسے کہ ہم آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم آپ سے جریان کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ دھیان سے سنیں۔ بہت نوجوان جریان کے متعلق بات کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں آپ بتلائیے، ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتلائیے جس سے کہ ہماری صحت اچھی رہ سکے اور ہمارا جو زندگی کا آنے والا ایک وقت ہے مستقبل کے لیے ہماری صحت اچھی رہ سکے اور ہم اپنی زندگی اور اپنی لائف کو اچھا بنا سکے۔ تو اس کے متعلق آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ جریان سے متعلق مجھے بات یہ کرنی ہے، بعض حضرات کو جو بیماری لگ جاتی ہے اور وہ اس کے بیمار رہتے ہیں تو اس میں پریشان رہتے ہیں۔ جریان کا مطلب کیا ہے کہ ان کی کمر کٹنے لگتی ہیں۔ بہت نوجوان آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی عمر ہے 18 سال 20 سال، لیکن وہ پریشان رہتے ہیں، چہرہ ان کا سوکھ جاتا ہے، چلنے میں انہیں چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیری رہتی ہے۔ تو یہ سب بیماری جریان کا ایک مسئلہ ہے۔ جریان بڑی خطرناک بیماری ہے کہ انسان طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے، بہت قیمتی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ 40 قطرے خون کے اس میں سے ایک قطرہ منی کا بنتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو بیماری لگی ہوئی ہے جریان کی، اس کے ذریعے تو خبر نہیں روزانہ کتنے قطرے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں کہ جب روزانہ اگر اس طرح کی ہمیں بیماری لگی ہوئی ہے، ہمارے منی کے قطرے جو ہماری طاقت ہے وہ قطروں کے ذریعے سے نکل رہی ہے اور ہم پریشان ہیں، کمر میں درد رہتا ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، تو اس کے بارے میں آپ خیال رکھیں کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور لیٹرین سخت ہونے کی وجہ سے وہ بہت زور لگاتے ہیں بیٹھ کر کے، اور تب وہ ان کی لیٹرین اترتی ہے، یعنی رفع حاجت سے وہ فارغ ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ اتنی پریشانی کیوں بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبض جب رہتا ہے، قبض کی وجہ سے اندر غلاظت سوکھ جاتی ہے، لیٹرین سوکھ جاتی ہے، اس کے اترنے میں اس سے فارغ ہونے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اور جب ایسا کرتے ہیں بہت لوگ کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ لیٹرین کیسے اتر جائے، کوشش کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، تو اس وقت میں کچھ قطرے پیشاب کرنے سے پہلے ہی یا پیشاب کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ منی کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو جریان ہے، یعنی جب کمر کٹنے لگتی ہے، وہ جو طاقت ہے وہ پیشاب کے راستے سے قطروں کی شکل میں نکل جاتی ہے، اور بس پھر پریشانی رہتی ہے، طبیعت بھی نہیں لگتی، چہرہ اداس رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ بہت لوگ پریشان ہیں کہ جب قبض کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، قبض رہتا ہے، تو رات میں سوتے ہیں، پتہ چلا کہ صبح کپڑے خراب ہیں، احتلام ہوتا ہے۔ بہت نوجوان کو تو دیکھا ہے، بہت نوجوان کی شکایتیں ہیں کہ وہ کوئی دن ان کا خالی جاتا ہوگا جو احتلام نہ ہو، ان کو احتلام کی زیادتی، جب احتلام ہوتا رہے گا تو دوستو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا ہمارے اندر اتنا اسٹور بھی نہیں ہے، اتنا ہمارے پاس میں ہماری یہ طاقت کا ذخیرہ ہے وہ ہے نہیں، اور اس سے زیادہ نکلنے کی برابر ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں اس کو بھی
اس کا بھی علاج کرنا ہے اور ہمیں پرہیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو جو ہے کچھ باتیں بتلاتے ہیں، اور آپ کو جو ہے گھر بیٹھے آپ جو ہے نسخہ لکھ سکتے ہیں اور آپ نسخہ بنا سکتے ہیں اور خود استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو لینا ہے چنیا گوند، چنیا گوند آپ کو لینا ہے 10 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو لینا ہے گوند ببول، 10 گرام۔ اس کے بعد آپ کو لینا ہے سمندری شوک، یہ بھی 10 گرام۔ اس کے بعد لینا ہے آپ کو کشتہ قلعی، 10 گرام۔ اس کے بعد پھر آپ کو لینا ہے لاجونتی، 10 گرام۔ اس کے بعد آپ کو لینا ہے دیسی گوکھرو، دیسی گوکھرو، 10 گرام۔ اس کے بعد آپ کو لینا ہے سنگاڑا خشک، 10 گرام۔ اس کے بعد آپ کو لینا ہے تخم تلسی، 10 گرام۔ اور آپ کو کچی کھانڈ لینی ہے 100 گرام۔ اب آپ نے یہ نسخہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہوگا، بولا ہے میں نے آپ کو چنیا گوند لینا ہے 10 گرام، گوند ببول لینا ہے 10 گرام، سمندری شوک لینا ہے 10 گرام، کشتہ قلعی 10 گرام، لاجونتی 10 گرام، دیسی گوکھرو 10 گرام، سنگاڑا خشک 10 گرام، تخم تلسی 10 گرام، اور کچی کھانڈ لینا ہے آپ کو 100 گرام۔ دوستو یہ تمام چیزیں آپ لے کر کے ان کا صفوف بنا لیں، اور ان کا صفوف بنا کر کے کھانڈ میں آپ ملا لیں، اور بہت اچھی طریقے سے آپ کو کھانڈ میں اس کو ملانا ہے، صفوف بہت اچھا صفوف بنانا ہے۔ صفوف بنا کر کے آپ اس کو صبح اور شام لیں گے۔ صبح خالی پیٹ دودھ سے لینا ہے، اور پھر شام کو آپ کو کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے لینا ہے۔ اور یہ جو ہم نے آپ کو یہ دوائی بتلائی ہے، اس کا وزن تقریباً 200 گرام بیٹھ جائے گا۔ اس کی آپ کو یعنی 1 ہفتے کی دوا ہے، 7 روز کی دوا ہے، یہ 7 روز کا نسخہ ہے۔ تو آپ اس کی جو ہے تقریباً 14 یا 15 خوراک بنا لیں گے، اور آپ کو صبح خالی پیٹ لینا ہے دودھ کے ساتھ میں، پھر اس کے بعد آپ ناشتہ کر لیں گے آدھا پون گھنٹے کے بعد، پھر اس کے بعد شام کو آپ کو لینا ہے یہ دودھ کے ساتھ میں۔ دودھ آپ کی مرضی ہے، ہلکا میٹھا بھی لے سکتے ہیں، پھیکے دودھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو آپ، اور یہ خاص طور سے یہ نسخہ نوجوان حضرات کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، وہ اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اور آپ کو گھر بیٹھا یہ نسخہ مل رہا ہے، گھر بیٹھے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں بھی کسی بھی بازار میں سے جا کے آپ
دکان پہ سے یہ چیزیں لا کر کے آپ اپنے گھر میں کوٹ چھان کر کے اس کا سفوف بنا لیں، اس نسخے کو تیار کر لیں اور آپ اس کو استعمال کریں۔ بس اتنا ضرور خیال رکھیں گے آپ کہ 7 روز کی دوا ہے، 7 روز میں اس کو لینا ہے، صرف کی 14 یا 15 آپ پوڑیاں بنا لیں گے۔ اور خاص طور سے اس میں پرہیز گرم چیزوں کا ہے، گرم چیزوں سے آپ پرہیز رکھیں اور قبض نہ ہونے دیں۔ دیکھو جب تک قبض نہیں جائے گا یہ نسخہ آپ کا کارگر نہیں ہوگا، تو اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ قبض نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اگر قبض نہیں ہوگا یہ آپ کا نسخہ کامیاب رہے گا، اور پرہیز کا آپ خیال رکھیں گے، گرم چیزوں سے احتیاط رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر رزلٹ آ جائے گا، آپ کو 1 ہفتے کے اندر جو ہے سکون حاصل ہو جائے گا۔ تو پھر آپ جو ہے دعا دیں گے انشاءاللہ، اور ہم بھی آپ سے جو ہے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں۔ جن حضرات کو ہم نے یہ نسخہ بتلا رہے ہیں، خدا کرے وہ اس کے اوپر عمل کریں اور آپ کو فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سے دعا کی درخواست بھی ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں کل آپ سے ملاقات ہوگی، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔